بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہمارا موضوع ہے نماز کا بیان۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی مخلوق کو بتایا، اور اظہار بندگی کا ایک ایسا عمدہ طریقہ ہے جس کی ہر ادا سے اپنے مولا کی تعظیم و تکریم ظاہر ہوتی ہے اور اپنی بندگی اور غلامی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہر نبی کے زمانے میں مختلف صورتوں کے ساتھ نماز فرض رہی ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدائی رسالت میں فجر اور مغرب 2 وقت کی نماز فرض تھی۔ ہجرت سے 1.5 برس پہلے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ گئے تو 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ ان کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے اور ان کے چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ نماز پڑھنے سے نمازی تمام گناہوں سے باز رہتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ نماز سنت کے موافق عمدہ طور سے ادا کی جائے۔ نمازی کے دل میں اللہ پاک کی عظمت پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے وہ باطن میں سکون و عاجزی ہو، ادھر ادھر نہ دیکھے، شروع سے آخر تک اخلاص اور حضور قلب قائم رکھ کے، یہ نماز کی روح ہے۔ جو الفاظ زبان سے کہے دل میں بھی ان کا اثر ہو۔ معافی پر غور کر کے پڑھے اور اپنی نماز کو کامل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نمازی کا حساب ہوگا۔ اگر یہ ٹھیک اترے تو سارے عمل ٹھیک اتریں گے، اور اگر یہ خراب نکلے تو سارے عمل خراب نکلیں گے۔ گویا نماز کی برکت تمام اعمال میں داخل ہے۔ نماز کی پابندی اور پاکیزگی کے اہتمام کے ساتھ اخلاق و معاملات میں بھی صفائی اور درستی ضروری ہے، تاکہ نماز کا مفید اثر ظاہر ہو اور اہل دنیا نماز اور نمازی کو بدنام نہ کریں۔ نیز جب تک اور اعمال ٹھیک نہ ہوں، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، یہ خیال غلط ہے، کیونکہ نماز ایک مستقل حکم خداوندی ہے، اس کی تعمیل فرض ہے۔ رہی اس کی برکت، سو ان کا ظہور نماز کے معیار پر موقف ہے۔ بہتر نماز پڑھی جائے گی تو بہتر نتائج مرتب ہوں گے اور تمام فائدے حاصل ہوں گے، لیکن فرض سے اترنا ضروری ہے، اور دوسرے اعمال کے انتظار میں فرض عین مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ نیز اللہ تعالیٰ جن اعمال کو حکم دیا ہے، اس لیے ہمت اور استعمال اختیار کے ذریعے ہر کام کو کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ لوگ دنیاوی کاموں میں کرتے ہیں، دینی کاموں میں بھی کریں۔ اس طرح بس لوگ دوسروں کی نماز کو ریا دکھاوے کی نماز بتایا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول عرض ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی ریا ہمیشہ ریا نہیں رہتی، بلکہ اول ریا ہوتی ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے، اور عادت عبادت بن جاتی ہے۔ یعنی ریاکار نمازی کو بھی متعن نہیں کرنا چاہیے، اور نماز کا وجود عدم سے بہتر ہے۔ البتہ پابندی رکھے، اگرچہ جان بوجھ کر دکھاوا نہ کرے، اور اخلاص کی نماز پڑھے تاکہ جلد مقصود تک پہنچے۔ نیز واضح رہے کہ بلا تحقیق کسی پر ریاکاری کا عیب لگانا اور بدگمانی کرنا خود ایک جرم ہے۔ نماز سے محروم رکھنے کے لیے شیطان طرح طرح کے وساوس دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے، ایک وقت کی نماز قصداً ترک کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز قائم کرے۔ نماز اس کی زندگی کے تمام شعبوں کو چمکا دے گی اور دونوں جہانوں میں کامیاب کرے گی۔